حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی نے آپ وقت کے محدث آخری دنوں میں گوشہ نشین ہو گئے، کمرے کے اندر خود کو بند کر لیا. لوگ تڑپنے لگے کہ حضرت کوئی دو جملے کرواتے ہماری دل کی دنیا بدل جاتی، زیارت کرتے تو خدا یاد آ جاتا. تو حضرت امام جعفر صادق کمرے کے اندر بند ہو گئے، یہ بہرنا آتے. تو آپ کے شاگرد حضرت امام جعفر صادق کے حضرت سفیان ثوری، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت داؤد طئی بار بار آتے، لیکن اندر سے آواز نہ. اور حتیٰ کہ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں میں گیا آپ کی اولاد کی بارگاہ میں نے منت سماجت کی، میں نے ہاتھ جوڑے، پاؤں پکڑے، خدام کے ہاتھ پکڑے، میں نے کہا مہربانی کریں حضرت سے کہیں کہ آپ کا شاگرد آپ کا پیارا خدمت گزار آیا ہے، مہربانی کریں 1 منٹ کے لیے ملاقات کا وقت دیں، میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، زیارت کرنا چاہتا ہوں. بس آپ کی بارگاہ میں پیغام کیا تو اندر سے اجازت آ گئی. اندر سے اجازت آئی نا تو حضرت سفیان ثوری اندر گئے، ملاقات کی. یا حضرت خیر تو ہے؟ آپ اندر بند ہو گئے ہیں، بہر مرید تڑپ رہے ہیں آپ کی زیارت کے لیے، آپ کے جملے سننے کے لیے، آپ گوشہ نشین ہو گئے ہیں. بس یہ کہنا تھا. حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں اے سفیان ثوری تجھے کیا بتاؤں، لوگوں کے زبانوں پہ تو محبت ہے، لوگوں کی محبت تو ہے، لیکن اندر نفاق ہے، اندر منافقت ہے. دیکھیے اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں نا وہ منافقت سے نہیں ڈر سکتے. فرماتے ہیں دل میں تو محبت نہیں ہے نا، صرف زبان پہ نام ہے، دل کے اندر نفاق ہے. تو میں ایک بھاری جملہ کہنے لگا ہوں، اللہ کے ولی، اللہ کے پیارے، اللہ کے محبوب تلوار سے تو لڑ سکتے ہیں، تلوار سے میدان میں آ سکتے ہیں، لیکن منافق کی نفاق سے کیسے لڑ سکتے ہیں؟ اس وقت وہ کہتے ہیں جی یہ ہمارا راستہ نہیں ہے. پھر اس وقت اللہ کے ولی پھر گوشہ نشین ہو جاتے ہیں، پھر چھپ جاتے ہیں، منافق کی نفاق سے لڑ نہیں سکتے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جس طریقے سے ہم باہر سے میٹھا ہوتے ہیں نا اندر سے بھی میٹھا ہو. ورنہ یاد رکھنا اگر باہر سے میٹھا ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر اندر سے جل رہے ہیں، اندر خرابی ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے.